آپ مجھے بتائیں کہ پھر ریاست کی رٹ کہاں ہے، فوج کہاں ہے، ریاست کی دفاع کی قوت کدھر ہے؟ کیا اس کا فرض صرف اس اسلام آباد تک محدود ہے کہ وہ اپنے مخالفین پر دعویٰ بول دیں اور کہیں کہ ہم ریاست کا تحفظ کر رہے ہیں؟ کیا عوام کی کوئی حقوق نہیں ہے؟ آج وہاں پر پولیس نے دھرنے دیے ہوئے ہیں، لکی مروت سے دھرنا شروع ہوا ہے اور اب یہ ڈیرہ اسماعیل خان میں بھی بڑھ رہا ہے، صورتحال وہاں بھی پھیل رہی ہے، باجوڑ میں بھی چلا گیا ہے، بنو میں بھی چلا گیا ہے، اور مختلف اضلاع میں اگر پولیس نے دھرنا دے دیا، بائیکاٹ کر دیا، اپنے فرض کے انجام دہی سے پیچھے ہٹ گئے، آپ مجھے بتائیں کہ کیا صورتحال ہوگی؟ کہ ہماری نہ سنی جائے، کم از کم اپنے ریاستی ادارے پولیس کی تو سنی جائے۔ کہاں ہم کھڑے ہیں؟ کیوں اس چیز کا احساس نہیں ہو رہا ہمارے لیے؟ ہم لگے ہوئے ہیں کہ صاحب ہمارے ہاں آئینی ترامیم کی جائیں، ہمارے ہاں ادارے اور اداروں کے بڑے وہ اپنے ایکسٹینشن کے لیے فکر مند ہیں، اپنے اداروں کی اصلاح اور تقویت کے لیے فکر مند نہیں ہیں۔ ایکسٹینشن کا عمل اگر فوج کے اندر ہے تب بھی غلط ہے، اگر عدلیہ کے اندر ہے تب بھی غلط ہے، اگر سول بیوروکریسی کے اندر ہے تب بھی غلط ہے۔ یہ تو کل پارلیمنٹ بھی مطالبہ کر سکتا ہے کہ 5 سال کے بعد ہمیں بھی 5 سال کی ایکسٹینشن دی جائے۔ ہو سکتا ہے جی، اگر کورٹ کو حق حاصل ہے، اگر فوج کو حق حاصل ہے، اگر بیوروکریسی کا حق حاصل ہے، پارلیمنٹ تو سپریم ہے، اس کو تو بدرجہ اولا یہ حق حاصل ہوگا۔ یہ روایتیں حضرت کوئی اچھی روایات نہیں ہیں، اور میں برملا اس بات کا اظہار کرنا چاہتا ہوں کہ اس حوالے سے ہماری پوزیشن بالکل واضح ہے، ہم اپوزیشن ہیں، اس پر اپوزیشن کا کردار ادا کریں گے، اور کبھی ہم اس ملک کے اندر ایک غلط روایت کی بنیاد نہیں ڈالنے دیں گے۔ جناب اسپیکر، ہم ان مراحل سے گزر چکے ہیں۔ جنرل مشرف کا زمانہ تھا، ہم اپوزیشن میں تھے، ایل ایف او کے ذریعے انہوں نے سپریم کورٹ کے چیف کے جج کی عمر 68 سال کر دی تھی، اور ہم نے لڑ کر اس کی عمر کو 65 پہ لے آئے بڑے مشکل کے ساتھ۔ ایک فوجی حکومت میں فوج کے فیصلے کو ریڈیوس کیا جہاں تک ہم سے ہو سکتا تھا۔ میری اپنی ذاتی رائے یہی تھی کہ ان کو 62 سال تک رکھا جائے، لیکن بہرحال دوستوں کی اجتماعی رائے میں 65 سال ہوئی۔ اس 65 سال کے فیصلے پر ہمارے بھائی ہیں، ہمارے محترم ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی اس وقت یہاں ہمارے ساتھ اپوزیشن میں بیٹھی تھی، اپوزیشن میں بیٹھ کر انہوں نے میرے اوپر تنقید کی تھی، ایم ایم اے اوپر تنقید کی تھی کہ آپ نے 65 سال کیوں دیے ہیں ان کو۔ آج آپ ان کی عمر کے اضافے میں وہاں اس بیچوں میں بیٹھ کر اس کی تائید کریں گے؟ کیسے کریں گے؟ کیوں کریں گے میرے بھائی؟ اصول ہوتا ہے، ہمیں کچھ اصولوں کی پیروی کی طرف جانا چاہیے۔ جناب اسپیکر، ہمیں تسلیم کر لینا چاہیے کہ ہمارا جو عدالتی نظام ہے وہ فرسودہ ہو چکا ہے۔ ہمارے عدالتوں کے سامنے جتھے بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ فریقین کو اطمینان دلاتے ہیں کہ آپ کا فیصلہ یوں ہوگا اور آپ کا فیصلہ یوں ہوگا۔ ان جتھوں کو ختم کریں اور عدالت کو طاقتور بنائیں تاکہ اس پر اعتماد ہو۔ آپ بھی واقف ہیں اس سے اور میں بھی اس سے واقف ہوں۔ باتیں سچ ہوتی ہیں، کوئی کہتا نہیں ہے، اور اگر کہنی پڑ جاتی ہے تو ہمارے متھے لگ جاتی ہے۔ آج بھی حضرت جناب اسپیکر، ہماری عدالتیں لابیوں میں تقسیم ہو چکی ہیں، اور وہ باہمی طور پر عدلیہ نہیں بلکہ وہ ایک سیاسی گروہ بن چکے ہیں
کوئی ایک پارٹی کو سپورٹ کر رہا ہے تو کوئی دوسری پارٹی کو سپورٹ کر رہا ہے. میں کہتا ہوں چیف جسٹس میری مرضی کا ہو, آپ کہتے ہیں نہیں چیف جسٹس میری مرضی کا ہو. کیوں؟ یہاں پر بات کیوں آ گئی ہے؟ ہم نے اس ایوان نے کیا اس نظام میں اصلاحات کی طرف نہیں جانا؟ جناب اسپیکر, میں تجویز کروں گا, حکومت کے سامنے تجویز کروں گا, کیونکہ اول فرض ان کا بنتا ہے کہ جوڈیشل ریفارم لائے جائیں, اپوزیشن کے ساتھ بیٹھ کر لائے جائیں, اس پر کمیٹی بنائی جائے اور بتایا جائے کہ ہم عدالت کا نظام کیا ہونا چاہیے. چیف جسٹس کے لیے ہائی کورٹس کے معیارات اور ہیں اور سپریم کورٹ کے معیارات اور ہیں. فوج میں چیف کے لیے معیارات اور ہیں اور عدلیہ میں چیف کے لیے معیارات اور ہیں. ان معیارات کو یکساں کیا جائے. کہیں پر آپ کچھ کر رہے ہیں تو کہیں پر آپ کچھ کر رہے ہیں, کسی کو کوئی رعایت دے رہے ہیں, اور جب آپ ایکسٹینشن میں مشکل محسوس کرتے ہیں تو